السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی نیو یوٹیوب چینل یوتھ سینسیشن. آج کا میں نے جو ٹاپک اپنایا ہے اپنی اس فرسٹ ویڈیو کے اندر، وہ میں آج کی نوجوان نسل کو تھوڑی بریفنگ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ ایک دجالی دور چل رہا ہے. یہ دور دجال کا دور ہے. اس دور میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہمیں ایک ہری بتی نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے ہم سب چل رہے ہیں. نہ کوئی تحقیق کرتا ہے، نہ کوئی یہ دیکھتا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ہمیں جو ضرورت ہے اس وقت وہ ہمیں بیسک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلام کی، ہمارے عقیدے کی بیسک کیا ہے. میرا کسی بھی عقیدے سے، کسی بھی فرقے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کی ریزن ہے، الحمدللہ میں علماء دیوبند سے میرا تعلق ہے، لیکن میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اختلاف تو وہ شخص کرے جو خود مکمل ہو. اختلاف کرنے کا حق ہی اس شخص کے پاس ہے جو خود اپنے اعمال کے اندر مکمل ہو، جس کے فرائض کبھی نہ چھوٹے ہوں، وہ فرائض کی باقاعدگی سے ادائیگی کرتا ہو. وہ شخص اختلاف کر سکتا ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ، کیونکہ جب آپ انگلی کسی دوسرے شخص کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، آپ سے سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں، آپ اس سے اختلاف کریں. فرسٹ پوائنٹ تو میرا یہ ہے. اس لیے میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا. میں بہت اللہ کا گنہگار بندہ ہوں. میں اپنے آپ کو مسٹر پرفیکٹ نہیں کہہ سکتا. آج کے دور کے اندر میرا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ اپنے آپ کو مسٹر پرفیکٹ کہے اور کسی دوسرے پر انگلی اٹھائے اور وہ کام خود نہیں کرتا ہو. اس پہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن سارے فیصلے ہو جائیں گے، تمام لوگ اپنی جزا سزا لے کر جنت میں جا چکے ہوں گے. جو مسلمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کلمہ گو ہے وہ ایک دن اپنی سزا مکمل کر کے، اگر اس نے خطائیں کی ہیں اور اس کی بنا پہ اس کو جہنم میں ڈالا گیا ہے، تو اپنی سزا مکمل کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. جو آخری شخص جہنم میں رہ جائے گا وہ شخص ہوگا، یہ حدیث قدسی ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ وہ شخص ہوگا جو خود تو ایک عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو اس عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. یعنی کہ قول و فعل میں تضاد ہے، وہ سب سے بڑا منافق ہے. تو ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. میرا آج کا جو مین ٹاپک ہے، میں مین ٹاپک پہ جاتا ہوں. مین ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں ابھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. آج کا یوتھ کو نہیں پتہ کہ وہ مسلمان کیوں ہے. اسے صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کے والدین ماں باپ مسلمان ہیں، اس کے ارد گرد اہل و عیال مسلمان ہیں، تو میں بھی مسلمان ہوں. نہیں، ہر شخص جو کہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، وہ چاہے مسلمان گھرانے میں ہے، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب کے گھرانے میں ہے، یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ وہ مسلمان کیوں ہیں. اب مسلمان بننے کا بنیادی عقیدہ جس کے بنا آپ مسلمان نہیں ہو سکتے وہ ہے کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کے کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب لا الہ الا اللہ نہیں کوئی مگر اللہ کے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ابھی اس میں دیکھیں کچھ ابھی وہ ایک فتنہ چل رہا ہے آج کے دور میں، سب سے بڑا فتنہ. میں نے جو یوٹیوب چینل یہ سٹارٹ کیا ہے، یہ میں نے ایک شخص سے اس کے فتنے کو دیکھتے ہوئے سٹارٹ کیا کہ اس سے میرے مسلم قوم کو، جو میری نبی کی امت ہے، اس سے خطرہ نہ ہو، اس کو سنسیشن ملے. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ مفکرین کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں، اور کہیں ہے ہی نہیں. اب وہ کہے گا جی اور کیوں لگایا آپ نے، تو ترجمہ میں قرآن میں تردید کر دی، کلمے میں تردید کر دی. نہیں، یہ جو قرآن مجید ہے یہ بہت وسیع لینگویج ہے، بہت وسیع لینگویج ہے. اس کے ایک ورڈ اگر کہیں یوز ہو رہا ہے، وہ کسی کانٹیکسٹ میں یوز ہو رہا ہے، تو دوسرا ورڈ وہی سیم ورڈ کسی اور کانٹیکسٹ میں یوز ہو رہا ہے. اگر ہم مثال کے طور پہ پنجابی میں مثال ہے کہ اگر ہم کسی کو ہم کہتے ہیں کہ کھا لو، کھانا کھا لو، وہ کانٹیکسٹ ہے کہ اگر ہم اپنے بڑے سے بات کر رہے ہیں، تمیز سے بات کر رہے ہیں. اگر ہم کہیں گے تھور لے، کھانا تھور لے، تو وہ بدتمیزی کا کانٹیکسٹ آ جائے گا، وہ کانٹیکسٹ تبدیل ہو جائے گا. تو ایک ہی ورڈ، اب کھا لے اور تھور لے، ورڈ کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے، ورڈ ایک ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے مسلمان ہونے کا وہ ہے کلمہ طیبہ کا. لا الہ الا اللہ کی ہم نے سب کی نفی کر دی.
کوئی غیر اللہ نہیں، اللہ کے سوا ہم نے سب کی نفی کر دی، تو آج ہم اللہ سے بڑھ کر کس کو چاہ رہے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں جی کرنا پڑے گا، دنیا ہے کرنا پڑے گا۔ کیسے کرنا پڑے گا؟ کیسے کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ دین تبدیل نہیں ہوا، اللہ تبدیل نہیں ہوئے کہ جی اللہ نے 1400 سال پہلے اگر کوئی ارشاد فرمایا تھا، قرآن نازل کیا تھا، تو آج وہ تبدیل ہو گیا ہے؟ نہیں، آج کہتے جی کیا دنیا کیا کہے گی، کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ آج تمہاری آنکھ بند ہو جائے، آج تمہاری آنکھ بند ہو جائے تو کیا تم فرشتوں کو یہ جواب دو گے کہ میرے دور میں کرنا پڑتا تھا؟ تو بتاؤ، اگر یہ تمہارے پاس جواب صحیح ہے، اگر یہ جواب صحیح ہے، تو کہ یہود و نصارہ غلط کہاں سے ہو گئے؟ پھر وہ غلطی اس لیے ہے، وہ مرتدی اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے احکامات پر ترجیح دیتے ہیں دنیاوی معاملات کو، اس لیے وہ مرتد ہیں، وہ اللہ کے منکر ہیں۔ آپ کہتے ہیں، دیکھیں آج کا یوتھ کہتا ہے کہ میں اگر مثال کے طور پہ میں اگر ریلیشن میں نہیں جاتا، بہت ضروری ہے، میں ریلیشن میں نہیں جاتا، میرے سے زنا ہو جائے گا۔ میرے کئی جاننے والے ہیں، کرتے ہیں وہ کہ جی ہم ریلیشن میں جا رہے ہیں، ریلیشن میں جانا کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی پیسے کے بغیر زندگی نہیں ہے، پیسہ ضروری ہے۔ آج کے دور میں یہود، نصارہ، قادیانیت نے، شیعت نے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چیز بھر دی ہے کہ پیسہ تمہارا خدا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ چیز تو مانتے ہیں کہ نمازیں 5 ہیں، روزے 30 ہیں، قرآن کے سپارے 30 ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ 25% ہے۔ آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی ہم جو ہے نماز ہم پوری پڑھیں گے، ہم ایکسٹرا نماز نہیں پڑھیں گے۔ فرض نماز پتہ ہے نا، فرض نماز کیا ہے؟ 4 فرض پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، ہم سنتے کیوں پڑھیں؟ ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات نہیں دے رہے، زکوٰۃ کے اندر ہم شکے نکالتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں وہ چلا ہوا ایک رجحان، ماں باپ اپنے بچوں کو سونا لاٹ رہتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ ایک ہے کہ آلریڈی کر دیا، ایک ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا آپ نے، سونا ڈیوائیڈ کیا۔ اب دیکھیں سونا آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا، اس میں بہت سی شکیں ہیں، یہ علیحدہ ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک میں نہیں جانا چاہ رہا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ بھی ریکارڈ کروں گا، اپنا یہ سیشن ریکارڈ کروں گا، وہ ایک علیحدہ ہے۔ لیکن آج کا نوجوان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ تحقیق کرے، وہ نفی کرے سب چیزوں کی، سب چیزوں کو مراد یہ نہیں کہ آپ بالکل نفی کر دیں۔ سب سے بڑی نفی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سب سے بڑی نفی کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑی نفی ہو ہی یہ رہی ہے جناب کہ آج کے دور میں یوتھ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی کوئی بڑا گناہ نہیں، گناہ ہے ٹھیک ہے معافی مل جائے گی، یہ سینسیشن ہے۔ یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کی ظہر کے وقت نماز ہے، ظہر کے وقت اس کی کلاس ہے، اس کی آن لائن کلاس ہو رہی ہے، اس کی کوئی بھی کلاس ہو رہی ہے، وہ کلاس لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ضروری کر دی گئی یہ دنیاوی پڑھائی۔ دنیاوی پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ابھی میں نے سٹارٹ کیا ہے، میں لا الہ الا اللہ کو بیان کروں، میں پوری زندگی نہیں بیان کر سکتا، میں لا الہ الا اللہ بیان کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ نفی کر دیں۔ اگر آپ کو اذان کی آواز آ گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اب سب سے بڑا ہے، مینس کال ہے کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، لیکن تم کہہ رہے ہو نہیں ہم نماز طرف ابھی نہیں آئیں گے، اللہ ویٹ کریں، ہم پہلے کلاس لیں گے۔ نفی ہوئی۔ اس میں 4 ہمارے امام ہیں، چاروں کو تمام مسلمان مانتے ہیں، میں فرقوں کی بات نہیں کر رہا، پھر واضح کر رہا ہوں، تمام مانتے ہیں۔ 4 میں سے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نمازی نماز چھوڑ دے اس کو قید میں ڈال دو اور وہ توبہ کرے تو اس کی معافی ہے، بقایا تینوں امام متفقہ ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب بولو کیا کرو گے؟ لگی مرچی؟ ہاں جی، کیا ہوا بھائی جان؟ 3 امام بولتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو جس نے نماز چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے، بھائی جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا قیامت کے دن۔ نماز میں اور ہم میں فرق کرنے والی چیز کافر میں اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اب اتنی حدیث آ رہی ہیں، اب اس میں آپ بولتا ہوں یہ تو چلو جی ریلیٹڈ ہو گئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، حالانکہ ہم تو الحمدللہ ہر حدیث پہ ضعیف ہے صحیح ہے، ہمیں ہر حدیث پہ ایمان ہے، ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ کچھ جو غیر مسلم حضرات ہیں وہ بولتے ہیں ہمیں قرآن سے ثابت کرو،
قرآن میں کہا گیا جو اللہ کے حکم سے منکر ہے، جو اللہ کے حکم پر کسی دوسری چیز کو کسی دوسرے معاملات کو ترجیح دے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ پر کسی کو ترجیح دے رہا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز قائم کرو، نماز پڑھو، صلاۃ پڑھو۔ اب وہ شخص پڑھائی کو ترجیح دے رہا ہے نماز پر، اللہ کے حکم پر۔ نماز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اب اللہ کے حکم پر ترجیح دے رہا ہے، مطلب کہ وہ غیر اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے اپنی پڑھائی کو۔ انڈائریکٹلی وہ فوقیت دے رہا ہے اللہ کے حکم پر، کس کو؟ اپنے کلاس کو، اپنی اسٹڈی کو۔ ایک شخص جو یوتھ ہے، میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں، جو یوتھ ہے وہ شخص اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ مارنے جا رہا ہے، اور اس کا ٹائمنگ ہو گئی ہے 1:30 بجے کی۔ 1:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، 1:30 بجے 1:15 بجے وہ وہاں پہنچ گیا ہے، اور اس کی جو وہ ہے نا گرل فرینڈ جو اس نے ڈیٹ کے لیے آنا تھا، وہ آ رہی ہے 1:45 بجے۔ لیکن وہ جو یوتھ ہے، میں کسی ایک اسپیسیفک نام نہیں لے رہا، میں آج کی یوتھ جنریشن کا نام لے رہا ہوں، کہ وہ جو یوتھ ہے نا، وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنی مشوق کا انتظار تو کرے گا، لیکن وہ 15 منٹ میں نماز نہیں پڑھے گا۔ پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہو بھائی؟ لڑکی کی محبت میں، لڑکی کے حکم پر، لڑکی نے تمہیں بلایا، لڑکی کا حکم تمہارے لیے تمہارے پروردگار، تمہارے رب کے حکم سے بڑا ہو گیا۔ تم نے وہاں آدھا گھنٹہ تم نے ویٹ کیا، لڑکی نہیں آئی، اور کیا پتہ لڑکی پونا گھنٹہ اور ویٹ کرے، تم بیٹھے رہو گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم اذان کی آواز سن لو تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ اللہ رب العزت کے حکم کو، ان کے احکامات جو آپ پہ نازل کیے گئے ہیں، آپ کے نبی کے احکامات جو ہیں، ان کو آپ فوقیت نہیں دے رہے، آپ اپنی گرل فرینڈ کے آرڈر کو فوقیت دے رہے ہیں، آپ اپنی پڑھائی کو فوقیت دے رہے ہیں، آپ اپنی مصروفیات کو فوقیت دے رہے ہیں، آپ اپنے موبائل کے اوپر جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اذان ہو گئی ہے، میں ذرا یہ ڈرامہ کمپلیٹ کر لوں، پھر ہم کرتے ہیں، وہ فوقیت آ گئی۔ یہ آپ نے غیر اللہ کر دیا، آپ نے لا الہ الا اللہ کی تردید نہیں کی، آپ نے پہلا قرآن دوسرا حصے میں تمہیں آیا ہی نہیں، کلمے میں لا الہ نہیں کوئی، میں صرف لا الہ کے لا الہ کو بیان کر رہا ہوں کہ نہیں کوئی۔ آپ نے اسی چیز کو ڈینائی کر دیا، آپ آگے کیا رہے؟ آپ سر جی اس چیز کو اگر باریکیوں میں جائیں، لوگ کہتے ہیں باریکیوں میں نہ جائیں، جی کیوں نہ جائیں؟ یہ سب چیزیں میں نے 4 چیزیں بھی بولی ہیں آپ کو، کہ جی آپ مثالیں دی ہیں، میں نے مثالیں دی ہیں، میرے پاس بے شمار لاکھوں مثالیں ہیں، جو کوئی بھی میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہے میں مثالیں دوں گا۔ میں نے بات کی کہ جی آپ اپنی کلاس لے رہے ہیں، یوتھ سینسیشن ہے نا، یوتھ کلاس لے رہی ہے، آپ نے نماز لے کر دی، لڑکی نے بلایا نماز لے کر دی، آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں نماز لے کر دی، آپ کی کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کوئی آپ اپنے یار دوست کے ساتھ نماز لے کر دی، 3 4 5 6 مثالیں میں نے آپ کو دیں۔ اس کے اوپر کیا آپ نے لا الہ کی تردید نہیں کر دی؟ بھائی کوئی حرک نہیں کوئی، اب اس میں کوئی ذات نہیں ہے، کوئی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ریفرنس، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل، یہ نہیں کہا کہ کوئی ذات نہیں ہے، کوئی نہیں کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں ہے، یہاں پہ معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر معبود نہیں ہے، جس مرضی ترجمہ سے مفسر سے پوچھ لیں، لا الہ نہیں کوئی سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ سے اوپر آپ کے لیے کوئی نہ ہو، وہ معبودیت عبادت وہ بات ہی باتیں ہیں۔ دیکھیں پہلا ہے لا، نہیں، الا کوئی، لا الہ کو نہیں کوئی، بھائی یہ 2 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، لا الہ نہیں کوئی، لیکن میں نے جو 4 مسئلے دیں کیا آج کی یوتھ کے لیے کوئی کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں؟ کوئی آپ کی لڑکی آ گئی، کوئی آپ کی کلاس آ گئی، کوئی آپ کی پروگرام آ گیا، کوئی آپ کے یار دوست آ گئے، کوئی آپ کا ضروری امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی، کوئی میں آ گیا نا، نہیں کوئی، تو مطلب کہ یہ 5 چیزیں تو جو میں نے ابھی کوٹ کی، اور بھی میرے پاس ہے کہ ابھی فی الحال 5 کو دے کے چلتے ہیں، ان 5 میں وہ کوئی میں آ گیا، آپ بول رہے ہیں نہیں کوئی، لیکن ان 5 چیزوں کے علاوہ اس 5 چیزوں میں اللہ کو فوقیت دوں گا میں، اللہ کے حکم کی، اللہ پر فوقیت نہیں کی جا رہی، وہ کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مگر اللہ کے، کہ اللہ کی ذات کے، اللہ کے احکامات کے، اللہ کی تعلیمات جو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، وہ بہت بڑی ڈیٹیل ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک مجموعہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے کیا؟ اللہ کی ذات کو پہچانا کیسے؟ ہم نے اس کے احکامات سے پہچانا، ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں۔ اگر آپ دیکھیں مسلمان وہی ہے جو کہ غائب پر یقین رکھتا ہے، اگر کوئی شخص کہے نا مجھے دکھاؤ تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہمارے اللہ پر ہے جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہمارے نبی پہ جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہمارے سامنے سے قرآن ہے، اور یہ چیزیں بتاتا ہے قرآن کہ غیب کا علم، غیب کے اوپر ہی آپ نے ایمان رکھنا تو آپ مسلمان ہوئے، ادروائز آپ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ ہندوؤں کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دکھاؤ اللہ کو، ٹھیک ہے۔
تو آپ نے تو یہ پہلے حرف کی تردید کر دی. تو میرے بھائیوں دیکھیں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو میرا کوشش رہتی ہے کہ میرا سیشنز جو ہو وہ صرف 15 سے 20 منٹ تک کی ہوں، تاکہ سننے میں بھی آپ لوگوں کو آسانی رہے اور میں زیادہ سیشنز ریکارڈ کر سکوں تاکہ یہ آسانی سے آپ لوگ ایزیلی سن سکیں. ٹھیک ہے، آج کی دنیا میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں غور و فکر کرنا ہے. میں کوئی فتوے نہیں لگا رہا، نہ میں کوئی عالم دین ہوں، نہ میں مفتی ہوں کہ میں فتوے لگا دوں. میں تو مفتیان حضرات میری بات سے وہ اختلاف نہیں کر سکتے. کوئی بھی دنیا کا مفتی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، میری بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ اگر آپ اللہ کے حکم پر کسی حکم کو ترجیح دے رہے ہیں تو کیا آپ نے کیا کیا. میں تو کفر شرک کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. آج میری پہلی ویڈیو ہے، میں اسی میں بتا رہا ہوں میں کفر اور شرک کا الفاظ یوز نہیں کروں گا. میں آپ سے سوال کروں گا، میں جو مانتا ہوں میں تو مانوں گا، مجھے تو کوئی مائیکل لائر بھی میرے ماننے سے نہیں روک سکتا. میں تو اتنا بول رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کے حکم پر ایک دوسرے حکم کو، دوسرے ایکٹ کو ترجیح دے دی تو آپ نے کیا کیا. میں خود نہیں بول رہا، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جو اللہ کے حکم پر کسی کو ترجیح دے دے وہ کافر ہے، وہ اللہ کے منکر ہے اللہ کا. کیونکہ اللہ کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ کر ڈالو بس. وہ کہتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے قرآن مجید کا مفہوم ہے کہ جی جب صحابہ کو حکم آتا ہے تو وہ ڈٹ جاتے ہیں، منہ میں شراب ہے تو پھینک دیتے ہیں. سیسا پلائی دیوار کا جب حکم آتا ہے تو وہ پھینک دیتے، کھڑے ہو جاتے ہیں دیوار کی طرح. وہ سوال نہیں کرتے کنڈیشن بتاؤ ہمیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ اللہ کی جب بات آتی ہے تو آپ آرگیو نہیں کر سکتے. تبھی تو آپ کا رب ہے. اگر آپ آرگیو کریں گے تو آپ کا رب نہیں ہے، وہ آپ رب نہیں مان رہے. رب کے آگے، کریٹر کے آگے آرگیو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر لا الہ کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ کوٹیشن کے اندر میں بیان کروں گا الا اللہ بیان کروں گا. ابھی لا الہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی میری کوشش یہ ہوگی، میں بڑا اللہ کا گنہگار انسان ہوں. میں نے آپ کو بتایا ایک مرتد ہے شیخ محمد، ایک مرتد کافر زندیق آدمی ہے. وہ فتنہ ہے بہت بڑا، قادیانی بہت بڑا فتنہ ہے، وہ شیخ محمد بہت بڑا فتنہ ہے، شیعت بہت بڑی فتنہ ہے. یہ ہمارے یوتھ کی مائنڈ میپنگ خراب کر رہی ہے. ہمیں اپنے مائنڈ کو کھولنا ہے. ہمیں ان کے خلاف نہیں بولنا کہ ہم ان کے خلاف تقریریں کریں، ضرورت نہیں ہے. ایک باطل ہے. ہم شیطان کو، ایک شیطان ہے، شیطان کو کتنی تقریریں کرو جس شیطان غلط پہ ہے. ہم نہیں کر رہے بھائی، کوئی نہیں کرتا بھائی، یہ شیطان ہے، ہم ان پہ تقریر نہیں کر رہے. ہمیں اپنی ذات کے اوپر، ہمیں اپنی ذات میں مکمل ہونا ہے. ہمیں اپنی ذات کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے. شیطان غلط ہے، شیطان کافر ہے، شیطان غلط ہے، ہم اس پہ تقریر نہیں کرتے. کوئی بھی نہیں کرتا، ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ وہ غلط ہے. شیعت ہو گئی، قادیانیت ہو گئی، اور یہ جو بھی نئی بیماری اٹھ رہی ہے شیخ والی، یہ بیماری ہو گئی یا کوئی بھی وٹ ایور بیماری، یہ تو غلط ہے. ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہے ہی غلط. ہم اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ قاتل ہیں کہ بات کریں کہ ہم صحیح ہیں غلط ہے. ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں اپنے ایمان کو مکمل کرو جو ہماری تعلیمات ہیں. میں نے آپ کو بتایا، آپ کو اعتراض ہے کامنٹ باکس میں مجھے کریں. میں آپ کو ساتھ نمبر بھی اپنا دوں گا، واٹس ایپ نمبر دوں گا، اس پہ آپ مجھے میسج کریں کہ سر جی آپ نے غلط کہا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے. ہم ڈیلے کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اجازت دی کہ یہاں پہ ڈیلے کرو. اگر ہے کوئی روایت تو دیں، میں مانوں گا. میں کوئی ضدی تھوڑی ہوں. میں نے تو پوچھا بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے، کوئی بھی حکم، کوئی بھی بندہ کوئی ہے. اگر اختلاف ہے تو مجھے بتائیں آپ. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم اپنا کلمہ سمجھ جائیں گے نا، اگر ہم اپنا کلمہ سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی دین کو سمجھنے میں کہ اصل دین کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے بہت جلد ملوں گا اپنی دوسری ویڈیو میں، نیکسٹ سیشن کے اندر. اس کے اندر میں انشاءاللہ تعالی کلمے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 4 حصوں میں. یہ 4 ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی ریکارڈ کرواؤں گا میں، اور چاروں میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر مدد کی، میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے اگر مدد کی تو انشاءاللہ تعالی میں اپنا موقف پورا بیان کر سکوں گا، جو کہ اختلاف نہیں ہوگا اس کے اندر. انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی اختلاف ہے آپ مجھے بتائیں، مجھے میسج کریں، مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں. اور کوئی بھی انفارمیٹری ویڈیو، کوئی انفارمیشن ویڈیو آپ کوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کریں، میں مانوں گا آپ کی بات کو. ٹھیک ہے، میرا جس اتنا ہے کہ آپ اپنے اوپر فوکس کریں. ہمارے اوپر ہمارے آباء و اجداد کی ذمہ داری ہے، ہمارے نبی کی ذمہ داری، اللہ کا دین کی ذمہ داری ہے، صحابہ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اس ذمہ داری کو پہچانیں،
اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مسلمان ہونے کو پہچانیں کہ ہم کیوں ہیں، کلمے کو پہچانیں، مین بات یہ ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیری. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.